رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری کھڑا آپ کے دربار کے پاس. 4 چیزیں عورت میں دیکھی جاتی ہیں نکاح کے لیے کہ اس کے مال، خاندان اور حسن اور دین. تو ارشاد فرمایا تم دین والے کو اختیار کرو. اچھے خاندان اور معیاری خاندان اور ایک نامور خاندانوں کی تلاش میں رہتے ہیں. تو اصل چیز تو یہ ہے. یہاں سے پھر لڑکی کی سیرت اور لڑکی کے کردار کا پتہ چلتا ہے. تو یوں رشتے تو یوں ملا کرتے اور صدیوں سے یوں رشتے ہوتے آ رہے ہیں. یہ تو آج کل پتہ نہیں کس نے مطلب یہ کان میں آگے کو پھونک مار دی ہے کہ یوں بے پردہ اپنی لڑکیوں کو لے کر اور سلیو لیس کپڑے پہنا کر. حدیث میں آئے گا جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہیں تو نکاح کر دو. اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ گھر میں آتا ہے تو عجیب و غریب سوالات کیے جاتے ہیں کہ اس میں کیسا انداز اپنانا چاہیے اور کیا سوالات اور اس کے بارے میں معلومات ذرا فراہم کر دیں. جزاکم اللہ خیر. عجیب و غریب سوالات کیا کیے جاتے ہیں جب رشتہ آتا ہے تو اس کی وضاحت نہیں ہے. اگر وضاحت ہو جائے گا عجیب و غریب سوالات کیا کیے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سوال عجیب ہے کہ یہ سوال غریب ہے کہ یہ سوال امیر ہے. اس کی وضاحت نہیں ہے. کیا خیال ہے شاہد بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ مبہم جواب سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل سوالات کیسے ہوتے ہیں؟ میں کیا سمجھتا ہوں، میں تو بہت کچھ سمجھتا ہوں. آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں مجھے؟ چلیں آپ نے کیا سوال سے نتیجہ نکالا؟ جیسے کہ کئی قسم کے سوالات ہوتے ہوں گے کہ کتنا کماتے ہو، کیا کرتے ہو، دوست کون ہیں. صحیح ہے، تو کمانے تو لیکن بہت زیادہ زور صرف کمائی پر کتنا کماتے اور کہاں کماتے ہو یہ بھی پوچھا جائے گا کیونکہ پیشہ یہ کفر میں آتا ہے. لیکن یہ نہیں پوچھتے کہاں پر کتنا کماتے ہو، جیسے کہ آپ اس کو اکثر یہ بھی پوچھتے کہاں کماتا ہے. یہ تو نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جہاں کماتا ہے یہاں کمانا حلال ہے کہ حرام ہے. جی یہ نہیں دیکھتے. یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کتنا کماتا ہے، کہاں کماتا ہے، نوکری پکی ہے کہ نوکری کچی ہے، کاروبار اچھا ہے کہ کاروبار غیر اچھا ہے. یہ تو خیر یہ نہیں کہہ سکے کہ لڑکی اٹھا کر یوں کو ایسے پھینک نہیں دیتا. بالکل لڑکی کے بارے پوچھا تو جائے گا نا، لڑکے کی گیدرنگ کے بارے میں اور اس کے جو عادات اور اطوار ہے کیسے پتہ چلے گا؟ دوستوں سے پتہ چلتا ہے عموماً کہ اصل تو ہوتی ہے صحبت و گیدرنگ ہی ہے. یہ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے کہ صحبت و گیدرنگ یہی مین چیز ہوتی ہے. لیکن اب سوال عجیب یہ، میں نے اس سے پہلے ہی مدنی چینل کے ناظرین کو اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا ہے. میرے انتہائی قریبی ایک عزیز تھے، ان کا میں بالکل بہت کلوز ہمارے تعلقات تھے. تو میں بہت قریب سے جانتا تھا. ان کی شادی کہیں ہو رہی تھی تو لڑکی جہاں شادی ہو رہی تھی تو لڑکی کی طرف سے بھی بہت ہی میرے قریبی دوست وہاں مطلب برآمد ہوئے کہ یار یہاں ہے، مطلب ٹھیک ہے نا. اب ان کو یہ تھا کہ یار عمران صحیح بتا دے گا کہ یار ہم جو لڑکی دے رہے ہیں یہ لڑکا کیسا ہے. اب مجھے تو آواز پڑتا نہیں ہے، میں ڈرتا بہت ہوں، کیا بتاؤں گا یار. کیونکہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ درست مشورہ دے، یہ تو واجب ہے. مشورہ دینے والا امین ہے. اب وہ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے گا، عمران بھائی آپ کیا کہتے ہو. میں نے اس کے جو بظاہر جو خصوصیات تھی وہ میں نے بیان کی اس کی، مگر پھر تھوڑے میں نے مائنس بھی بیان کیے کیونکہ یہاں تو ظاہر ہے کہ پوچھنے آیا تو یہ غیبت بھی نہیں ہے. تو مائنس میں نے کہا یار چند ایک مائنس ہے. تو اس کی وہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ ایکسپیکٹ بھی کرتا تھا کہ یار یہ صحیح بتا دے گا. اب میں نے مائنس بتانے شروع کیے تو مائنس وہی کہ داڑھی مونڈتا ہے. تو پہلے جب میں نے کہا مائنس ہے تو وہ سنجیدہ ہو گیا تھا. جب میں نے کہا داڑھی مونڈتا ہے تو مسکرانے لگا. دیکھا یار یہ فلمیں ڈرامے اور یہ سارے ہے اس کی مطلب ترکیب ہے جو میری معلومات ہے.
اور اس طرح کے میں نے 3-4 معاملات اس کے بیان کیے. اب یقین مانے وہ مسکرا رہا تھا, وہ مسکرا رہا تھا, میں نے وہ لطیفہ سنایا ہے اس کو نا, اور مجھے حیرت ہوئی. اور میں پہلے سے میرا ذہن تو بنا ہوا تھا, کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو یہ تصور کرے گا ہی نہیں, کیونکہ جو اس طرح کا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے نکلتے وہ خود اس سے کوئی 2 قدم آگے ہوتے ہیں. کسی کو بولو کہ لڑکا نماز نہیں پڑھتا تو اس کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا, نماز نہیں پڑھتا معاذ اللہ, اگر جبکہ نماز نہ پڑھا, جوا کھیلتا ہے جھٹکا لگے گا, شراب پیتے جھٹکا لگے گا, اور یہ جھٹکا صحیح لگتا ہے, ایسا نہیں کہ جوا اور شرابی کے آگے جھٹکا نہیں لگنا چاہیے, بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے, بلکہ صحابی کا قول نقل ہے کہ اگر کسی نے اپنی لڑکی کی شادی کسی شرابی سے کروا دی تو گویا کہ اس نے اس کو بدکاری پر پیش کر دیا, کہ وہ شراب کی حالت میں کئی مرتبہ ایسے کلمات کہہ ڈالتا ہے جو طلاق کی طرف چلے جاتے ہیں. اور تو یہ تو ہے, اور یہ شرابی کی نحوست ہے کہ یہ شرابی کو تو لڑکی, اس لیے جوا کھیلنے والا, کیونکہ شرابی بعضوں کا جواری بن جاتا ہے, کیونکہ شرابی شراب کی وجہ سے اس قدر ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہتا, اور کوئی ایسے شخص کو نوکری پر نہیں رکھتا کہ اس کے اٹھنے جاگنے سونے بیٹھنے کے معاملات اور سارے اس کی جو ہے نا مشکوک اور صحیح نہیں رہتے. تو ایسے کو نوکری بھی نہیں دی جاتی بعض اوقات, اور ایسا شخص اپنا کاروبار بھی نہیں سکتا. اب اس کو کمانا ہے, اب یہ 2 راستے رہ گئے, یا تو جوا کھیلے یا چوری ڈکیتی کرے. چوری ڈکیتی کے بھی قابل نہیں رہتا کہ اس پہ طاقت ہی نہیں ہے. اب جوا کھیلتا ہے تو ہار جاتا ہے. اب جوا کھیلے گا تو اب وہ بیوی کے اور گھر والوں کے زیور اور پتہ نہیں کیا کیا بیچ بچا کر آ جائے گا, اور تباہی ہوتی ہے. تو جواری اور شرابی اگر میرے ساتھ مدنی چینل پر اس وقت آپ ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ ایک عبرت کی بات ہے کہ ایسا نہ کریں, جوئے اور شراب سے توبہ کریں اور نیک بن جائیں, پارسائی اختیار کریں اور سچے عاشق رسول بنیں. تو اس طرح کے سوالات تو کیے جائیں گے نا. تو میں ماحول کی بات کر رہا تھا کہ دوست دیکھے جائیں گے کہ دوست کیسے ہیں. عموماً روایت ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب اس کے دوست عالی موالی چرسی اور ادھر ادھر جس کو ہم کہتے ہیں کہ الٹے سیدھے حرکتیں کرنے والے, تو ظاہر اب ان کے ساتھ گھومنے والا نیک آدمی کیسے ہوگا؟ بھلے بازار نیک نظر آتا بھی ہو مگر اس کی عادتیں نیک نہیں ہوں گی. جب ان کے ساتھ یہ بے پردہ عورتوں کے جھرمٹ میں جاتا ہے تو کل آپ کی بیٹی کو بھی تو بے پردہ بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ لے جائے گا. پھر آپ کیا کرو؟ وہ لے جاتے ہیں. یہ جو پکنک منانے کے لیے جو جاتے ہیں, سی سائڈوں پر جاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مطلب 10-12 فیملیاں دوست احباب یہ اپنی اپنی مطلب بچیاں اور اپنے بچوں کی امیاں اور نئی نویلی دلہنوں کو, بلکہ ایون کہ یہاں تک میری معلومات میں ہے کہ منگنیاں ہو جاتی ہیں تو وہ 2 خاندان بھی جاتے ہیں اور یہ منگیتر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ان کو الگ کر دیتے ہیں. یار کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سمجھ میں نہیں آتا, مطلب خود کیا بولوں میں یار, بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کوئی بند نہ کرتے ہوئے پاگل ہو گیا. پاگل میں ہو گیا ہوں یا کون ہو گیا اس کا فیصلہ آپ کیجئے. میں پاگل ہو گیا ہوں, پاگل کون ہو گیا اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. کس کی عقل بیر مار گئی ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے. جو قرآن و حدیث کی بات کرے, حیا و شرم کی بات کرے, تقوی اور پرہیزگاری کی بات کرے, اور ہمارے سامنے ہمیں وہ آئینہ دکھائے جو آئینہ دیکھیں تو شاید اس بھیانک تصویر کو دیکھ کر ہمارے منہ سے چیخ نکل جائے. اتنا بھیانک چہرہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کیا سبب ہے دنیا میں قواری ماؤں کی تعداد بڑھ گئی ہے؟ سمجھنے والے میری بات سمجھتے ہیں. یہ اور اس سے آگے 4 قدم بڑھ کر بعد ایسے عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئے. اگر ہماری بیٹیوں کو ہم دینداری سکھائیں, ڈیمانڈ بھی تو ہو نا, پوری کی پوری ایک جو سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے کہ لڑکا جب دیندار عاشق رسول اور متقی ڈھونڈا جائے گا تو دیکھیے کیسے اس کی آپ کو بھرمار ملے گی. باپا خود فرماتے ہیں جن دنوں میں نے داڑھی رکھی تھی تو کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا اتنی, تو باپا کہتے مجھے لڑکی نہیں ملتی تھی.
آج دعوت اسلامی وہ ماحول لے آئی ہے کہ باپا جس باپ کو کہہ دے نا فلاں سے لڑکی کی شادی کرو تو وہ چپ چاپ کر دے گا. اپنے لیے سعادت سمجھے, اپنے لیے سعادت سمجھے. بلکہ بعض اوقات یہ تو ہم تو پڑھتے نہیں ان کیسز کے اندر کہ عموماً یہ اگر اس وقت تو سعادت سمجھ کے کر لے گا, لیکن کل کو وہ ٹھاٹھو ہوگی نا تو بولے گا کہ یار ہم کو انہوں نے مروا دیا. پھر نہیں بولے گا کہ یار یہ حکمت ہوگی, وہ اپنے وہ لائے گا. تو یہ چیزیں قابل غور ہیں. تو جو سوالات پوچھنے اور دیکھنے کے ہیں وہ پوچھو دیکھے جائیں گے. اس میں جیسے ایک جہت تو لڑکے کی ہے, یہاں پر اگر دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں لڑکی والوں سے یا لڑکی سے بھی کثرت سے سوال کیے جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے دل آزار سوالات ہوتے ہیں کہ وہ یقیناً سامنے والے کی بے عزتی کا اور بعض اوقات دل آزاری کا سبب بنتے ہیں. جیسے کہ آپ کا رنگ اتنا کالا کیوں ہے بیٹا, آپ کے کپڑے کیوں اتنے پرانے فیشن کے ہیں, گھر پہ کچھ ہے نہیں کیا, اس طرح کی باتیں. تمہیں کچھ پکانا بھی آتا ہے کیا, یہ کیسے کوئی پوچھے گا, قد کیوں چھوٹا ہے تمہارا, یہ اس طرح کی باتیں بھی لڑکی پوچھیں گے سامنے سامنے. بعض اوقات ایسے ہو جاتی ہیں, مطلب وہ لڑکے والے کچھ لڑکی والے کو نہیں سمجھتے ایسا, یا ان کے اپنے مینرز ایسے ہوتے ہیں. ایک آدھ کیس ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ کہیں کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے, کیونکہ ویسے تو تھوڑی بہت بنیادی معلومات لے ہی لیتے ہیں, پھر کوئی اٹیم ہوتا ہے, اور لڑکے والے اٹیم کرتے ہیں لڑکی کی طرف. کیا لے کر آؤ گی, کتنا لے کر آؤ گی, یہ تو خاندان والے کہ نہیں, یہ تو عورتیں بڑی بڑی آپس سے باتیں کرتے ہیں نا. یہ کوئی لڑکی سے تھوڑی کو پوچھے گا کہ کیا لے کر آؤ گی. سوالات تو ہے نا, وہ بولے گا جو ماں باپ دیں گے لے آؤں گی, وہ کیا جواب دے گی. اس طرح کے سوالات کرنا کیسا ہے. پہلے تو میرے یہ ذہن نہیں بن رہا کہ تو سوالات ڈائریکٹ لڑکی سے کرتا کون ہوگا, کرتے ہو تو ڈائریکٹ تو بات کرنے جیسے یہ ہے ہی نہیں. سائل یہی غالباً چاہ رہے تھے کہ اس پر کوئی رہنمائی ہو جائے, اس لیے میں نے. آپ کو کیا لگتا ہے سائل یہی جانتے ہوں گے؟ سائل کا تو خیر مجھے نہیں پتا. بہرحال جہاں پیارے بھائی نے ارشاد فرمایا, تو ایسے سوسائٹی کی کیفیت واقعی اگر یہ کہی جائے کہ کوئی اگر خاتون سے, یعنی جو جن بہن کے متعلق نکاح کے لیے لوگ آئے ہیں, اگر ان سے اس طرح کا سوال کیا جائے تو بعید بھی نہیں ہے کہ معاشرہ ہمارا اس حد تک آگے بڑھ چکا. یہ ایک زن پر بات آ رہی ہے کہ حالات اور معاملات کی کیفیت اس حد تک بڑھ چکی. بہرحال جو نقطہ جو مدنی پھول لے کر آپ چل رہے ہیں کہ یہ نقطہ نگاہ کہ لڑکی کا کرائٹیریا کیا ہو اور لڑکے کا کرائٹیریا کیا ہو, اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دولہا کے متعلق جو مدنی پھول عطا فرمائے, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف بڑھا دوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لڑکی والوں کو چاہیے کہ دولہا میں 3 باتیں دیکھیں. لڑکی والوں کو چاہیے کہ دولہا میں 3 باتیں دیکھیں. اول, وہ تندرست ہو, کیونکہ زندگی کی بہار تندرستی سے ہے. دوسرے, اس کے چال چلن اچھے ہوں, بدمعاش نہ ہو, شریف لوگ ہوں. تیسرا یہ کہ لڑکا ہنر مند ہو اور کماؤ ہو کہ کما کر اپنے بیوی بچوں کو پال سکے. ہاں, حلال کا لحاظ ہر حال میں ضروری ہے. مالدار کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ چلتی پھرتی چاندنی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نکاح میں کوئی مال دیکھتا ہے, کوئی جمال, مگر تم دینداری دیکھو. یہ بھی یاد رکھو کہ 3 قسم کے لوگوں کے 3 قسم کے مالوں میں برکت نہیں. ایک تو زمین کا پیسہ, یعنی زمین یا مکان فروخت کر کے کھاؤ, اس میں کبھی برکت نہیں. چاہیے یا تو زمین نہ فروخت کرو, اور اگر فروخت کرو تو اس کا پیسہ زمین ہی میں خرچ کرو. دوسرے, لڑکی کا پیسہ, کہ لڑکی والے جو روپیہ لے کر شادی کرتے ہیں اس میں برکت نہیں اور پیسہ لینا حرام ہے, کیونکہ یا تو یہ لڑکی کی قیمت ہے یا رشوت, یہ دونوں حرام ہیں. تیسرے, وہ جہیز اور مال جو لڑکی اپنے میکے سے لاوے, اگر دولہا اس کو گزر اوقات کا ذریعہ بنا دے تو اس میں برکت نہ ہوگی. لڑکے کو چاہیے کہ اپنے قوت بازو پر رب العالمین کی رحمت سے بھروسہ کرے, نماز, روزے اور احکام شریعت کی پابندی کرے, داڑھی نہ منڈائے. یہ بھی یاد رہے کہ دینداروں کی بیویاں فیشن والوں کی بیویوں سے زیادہ آرام میں رہتی ہیں. اول تو اس لیے کہ دیندار آدمی خدا کے خوف سے بیوی بچوں کا حق پہچانتا ہے. دوسرا یہ کہ دیندار آدمی کی نگاہ صرف اپنی بیوی پر ہی ہوتی ہے, اور آزاد لوگوں کی ٹیمپریری بیویاں بہت سی ہوتی ہیں جن کا دن رات تجربہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہر پھول کو سونگھتا اور ہر باغ میں جاتا ہے, کچھ دنوں تو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, پھر آنکھیں پھیل لیتا ہے. مگر اس کی نسبت جو دیندار ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, فرما بردار ہے, عاشق رسول ہے, الحمدللہ رب العالمین, وہ اپنے اہل کی عزت, اہل کی عصمت
اور اہل سے محبت کا پراپر اہلیت کا حامل ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے یا کسی خاتون کے لیے رشتے کے تعلق سے ترکیب بنانا مقصود ہو تو چاہیے کہ ان مدنی پھولوں کو مد نظر رکھ کر دولہا کا چناؤ کیا جائے تو رب العالمین عز و جل کی رحمت انشاءاللہ عز و جل اس کی شادی خانہ آبادی کا سامان بنے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سوال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ رشتے کے لیے جب بات کرتے ہیں ہم ویٹنگ پہ ڈال دیتے ہیں کہ ابھی بتائیں گے، پھر مسلسل دیکھتے رہتے ہیں ویٹنگ، اس پہلے پارٹی کو جواب نہیں دیتے، دوسری کو نہیں جواب دیتے، چیک کرتے رہتے ہیں اور آخر میں وہ سب کہیں ایسی جگہ کر دیتے ہیں اور وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ منع کر دیا. تو اس میں مجھے کوئی شرعی رہنمائی بتائیں. میرا ایک سوال ہے، آج کل رشتہ طے ہونے کے بعد سسرال والوں کی طرف سے دیکھنے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. کبھی لڑکی کے ماموں، کبھی چچا، کبھی خالہ وغیرہ کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. اس وجہ سے رشتہ کئی مہینوں تک نہیں ہو پاتا. برائے کرم اس کا کوئی حل ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. دیکھنے کی صورت تو موجود ہے لیکن لڑکا دیکھے گا نا. زیادہ تر تو یہی ہے لڑکا دیکھے لڑکی. دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیکھتے سمجھتے ہیں، جان پہچان کرواتے ہیں. گھر کے لوگ بھی لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں اور نکاح سے پہلے پھر لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. اس کی شرعن اجازت تو ہمارے ملی ہوئی ہے. مگر یہ کہ اب لائن لگی ہوئی ہے اور سب آ کر دیکھ ہی رہے ہیں تو کیا وہ روزانہ تیار ہو کر آتی رہے گی دکھانے کے لیے اپنے آپ کو؟ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کہیں ہوتا ہو تو یہ عجیب بات ہے. سب یہ آپ نے بڑی بات ارشاد فرمائی اور جو سائل نے بات کہی اس پر میں چند مدنی پھول اس طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ویسے تو ہے ہی غیر محرم سارے، انڈرسٹوڈی کا بھی رشتہ تھوڑی ہوا ہے، اور رشتہ بھی ہو جاتا تو اس کا محرم تو اس کا شوہر بنتا. مگر اس سے قبل ہی غیر خاندان کے جو رشتہ ہونے جا رہا ہے، ابھی وہ خاندان والے بنیں گے اگر رشتہ ہو گیا تو خیر سے، مگر اس سے پہلے ہی اس خاندان کے محارم یعنی اس خاندان کے جو لوگ ہیں، یعنی جس طرح باپ کا آنا وہ اپنی جگہ پر، مگر بھائی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تو سارے بھائی دیکھیں گے. بھابھی باپ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے گا، باپ اپنے ہونے والی بہو کو دیکھے گا. اچھا جی ہاں صاحب، ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کے لیے بھائی کے سارے بھائی آئے ہوں گے، اس کے کزن آئے ہوئے ہوں گے. اچھا یہ تو ایک نشست ہو گئی نا، یہ ہوتا ہے صاحب کنفرم ہے. مطلب کہ اچھا you are very pious person because of this. No, I'm not pious person, I'm sinner. But یہ تو صاحب یہ تو مطلب یہ تو عام چیز ہے. مطلب کہ اب لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، خاندان کا رشتہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پورا خاندان آنا ہی آنا ہے. کسی حد تک تو اس کی نالج تو لیکن اتنا ہو رہا ہے جتنا آپ فرما رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے. اس سے مطلب اس سے بھی کہیں زیادہ ہو رہا ہے. پھر یہ تو ایک نشست تھی نا کہ چلو بھائی وہ منہ میٹھا کر لیا، اور یہ بھی ایک ترکیب ہے کہ منہ میٹھا کس کس نے کروایا وہ بھی الگ کہانی ہے. اس کے بعد پھر دوسری نشست ہوگی، پھر تیسری نشست ہوگی، پھر چوتھی نے. اب جب تک باقاعدہ نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح کے متعلق تو جو ہمارے کئی مدنی مکالمے ہوئے کہ وہاں پر کیا کیا قیامتیں برپا ہوتی ہیں وہ تو الگ ہے، مگر نکاح ہونے سے قبل جو کیفیات ہوتی ہیں محارم و غیر محارم کے اعتبار سے جو مطلب کہ حیا کا خون کیا جا رہا ہوتا ہے، الامان والحفیظ. یہ کیا ہے یار؟ کیوں ایسا؟ اور اچھا وہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ ضرورتاً شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس کو نکاح کرنا چاہیے وہ دیکھے. اچھا یہ عجیب بات ہے. اچھا دیکھے، یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے. اسی کو نہیں دکھایا جاتا باقی سب کو دکھایا جاتا ہے. اچھا اس کو نہیں دکھایا جائے گا، اس کو بھی دکھانے کا بھی جو انداز ہے نا، اچھا وہ سب کے بیچ میں لا کر ہنسی مذاق اور یہ ہو رہا ہوگا، دیکھ لے یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے. اب وہ چار گھر ماں بہن رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھ کر کیا دیکھے گا، کیا فیصلہ کرے گا، کیا کرے گا؟ اور اس کو ویسے بھی ایموشنلی بلیک میل کر کے بھیجا جائے گا اور طرح طرح، کیونکہ اس کے تقاضے پورے کرنا یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. البتہ یہ بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ سسر کا اور بہو کا اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن ابھی وہ سسر بنا نہیں ہے. جی قربان جاؤں میں باپا پر، آج تک اپنی بہوؤں کو نہیں دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ انداز ہے، کیونکہ بہو کو دیکھنا واجب نہیں ہے، جائز ضرور ہے، واجب نہیں ہے، تو دیکھا نہیں ہے. یہ تقوی کی اس کو آپ بات کہیں گے، اور ایسا تقوی اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ تقوی ہوتا ہے، قابل تقلید ہے. اور یہ تو واقعی بہت عمدہ مثال پیش کی امیر اہل سنت نے. اور یہ بلکہ ایک بہو سے تو ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی ہے. یہ
بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر سنت کی برکت عطا فرمائے۔ اور رہے بات یا بھائیوں کے، تو آپ لوگ کرو نا کچھ، مدنی چینل کے ناظرین، اب میں اور 4 باتیں سنائیں گے، اپنے کو طبیعت خراب کریں گے۔ جو اتنے سارے لوگ آئے ان کو ویل ٹریٹ کرنا، ان کو اچھی سے اچھی وہ تو پارٹی الگ دینا، ہے، یہ وہ تو مطلب کہ گنجے ہو گئے، رشتہ لڑکی اچھا والے ہے، تو لیکن پارٹی اچھی نہیں دی تو بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ منع تو کر جائیں گے، اتنا کھا کر چلے جائیں گے، یہ کھا کر منع کرتے ہیں۔ متوسط الحال آدمی تو اسی میں پس جائے نا، وہ کیا کریں؟ دعوتیں کر کر کے پیس جائے گا، وہ کھلا کر ختم ہو جائے گا۔ وہ دیکھنے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، تو دیکھنے کے حوالے سے بھی چند قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ نکاح سے پہلے فقط عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے، نیز چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنے سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ چہرے سے کسی عورت کے حسین ہونے اور نہ ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور ہاتھوں کو دیکھنے سے بدن کی خصوصیات معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں عورت کی رضامندی بھی ضروری نہیں، بلکہ عورت کو اطلاع دیے بغیر بھی دیکھ لینا چاہیے، اور اگر جس نے شادی کرنی ہے وہ نہیں دیکھ پاتا تو کسی با اعتماد عورت کے ذریعے اس کا چہرہ اور ہاتھ دکھوا لیا جائے، تو یہ مرد دیکھ سکتا ہے، لیکن مرد بھی صرف چہرہ اور ہاتھ دیکھے گا، بال دیکھنے کی بھی اجازت یا دوسرے اعضاء دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جو لباس ہوتے ہیں اور انداز ہوتے ہیں، اس میں یہ دیکھنا بھی جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ضرورت تو نہیں ہاں بول دے گا، نہ بھی تو بول سکتا ہے، دیکھنے کی صورت بنائے کیوں گئی پھر کہ ہاں یا نہ کی دونوں کیفیات تو موجود ہے نا، کہ نہیں مطلب اس کا ذہن قبول کرے گا تو وہ نہ کہہ دے گا، لیکن چلو یہ تو لڑکی اور لڑکے کی بات ہے نا، موت تو ساری خاندانوں کی لگی ہوئی ہے، وہ کھلانے سے ان کو فرصت نہیں ہے، ان کو کھانے سے فرصت ہے، یہ ایک لڑکا گیا دوسرا آئے گا، دوسرا گیا تیسرا آئے گا، یہ آتا رہے گا۔ یہ دیکھیں میں کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے پر بحث نہیں کر رہا میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ایک گمان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں خاندان ہمارے ساتھ مدنی چینل پر پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہند میں، افریقہ میں، امریکہ میں، یورپ، افریقہ، یہ سارے یو کے وغیرہ ممالک، جو بھی عرب ممالک ہیں، آپ سب ہو سکتا ہے کہ چیدہ کئی خاندان ہمارے ساتھ اس وقت آپ لوگ اٹیچ ہوں، اور جو باتیں کر رہے ہیں ہم، اس میں حیا اور نا حیا کے پہلو اور درست و غلط کے پہلو کا فیصلہ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے قطع نظر کہ آپ کے اپنے گھر میں، آپ کے اپنے خاندان میں، آپ کے اپنے قبیلے میں کیا رائج ہے، کیا کلچر ہے، اس سے قطع نظر ہٹ کے تھوڑے دیر ہٹ جائیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک اسلام کی باتوں کو پہلے غور سے دیکھنا چاہیے، اسلام ہمارے کیا کہتا ہے۔ اب اسلام کی چند مدنی پھول جب ہمارے پیش نظر ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو کچھ ہمارے خاندان اور گھروں میں رشتے کے نام پر ہو رہا ہے، جس سے اخلاقی خرابیاں اور بہت ساری برائیاں جس سے پیدا ہوتی ہیں، ان پر غور کرنے سے کیا آپ کا یہ ذہنی بنتا کہ کوئی چینج لایا جائے؟ ہم لوگ یہاں صرف مدنی چینل کے سلسلے اونلی فار ڈیبیٹ پرپز نہیں ہے، یعنی ہم لوگ خالی آپس میں کوئی تبادلہ خیال نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی فیلنگ شیئر نہیں کر رہے۔ آپ ہم سے سوال کر آپ کو ہم سب نے فیلنگ شیئر نہ کر، ہم کب تک اپنے احساسات اور محسوسات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور جو ہے جیسا ہے وہ جوں کا تو رہے گا؟ آخر تبدیلی کیسے آئے گی؟ چینج کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے اس وقت گھر کے سربراہ ہمیں سن رہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے ساتھ بیٹھے بیٹیاں ہمیں سن رہی ہوں، بیٹے سن رہے ہو جن کی شادیاں متوقع ہیں، جو نکاح کے انتظار میں، اور آپ بولے گے کہ یار ٹھیک ہے یار، یہ چینل والے، مدنی چینل والے بول رہے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے، بہت اچھا بول رہے ہیں، مگر کیا کریں یار، معاشرہ ایسا ہے۔ معاشرہ بدلے گا کب؟ اگر ہم سب معاشرے کے ہی رحم و کرم پر آ جائیں گے، ہم معاشرے کے آگے، وہ معاشرہ، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہٹا رہا ہے، جب ایسے معاشرے کے آگے ہم گھٹنے ٹیک دیں گے، چینج آئے گا کیسے؟ کوئی تو ہو یار آپ کے خاندان کے اندر، کوئی تو گھر میں ہو، اسٹینڈ لے اور پوزیٹیو اور شرعی تقاضوں کے ساتھ اسٹینڈ لے، نہیں میرے گھر میں خلاف شرع کام نہیں ہوگا، کوئی تو اسٹینڈ لے نا، کچھ تو مطلب آپ بات کو ریئلائز کریں۔ پورے کے پورا معاشرہ ہمارا مطلب کہ اس طرح اگر وہ
بے احتیاطیوں کے ساتھ اور یہ بے حیائیوں کے ساتھ اور یہ بے باکیوں کے ساتھ بہتا رہے گا. کوئی بولنے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. چینل پر بول ہی سکتے ہیں, کوئی چینل پر ہاتھ تھوڑی پکڑا جا سکتا ہے, اور ہم کو محلے میں جا کر ہاتھ تھوڑی پکڑنے کے لیے بیٹھیں گے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں, روایتیں, فقہائے کرام کے, محدثین کرام کے مدنی پھول اور بزرگوں کی سیرتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم مطلب کہ ہمیں موٹیویشن ملے, ہمارے اندر تبدیلی آنے کی کوئی صورت پیدا ہو, ایک ذہن سازی کی جاتی ہے, ایک قلب کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. جسٹ لا انفورسمنٹ یہ تھوڑی کوئی مطلب ہمارے پاس ہوتی ہے نا, یہ سمجھ میں آتا ہے. تبلیغ ہے, نیکی کی دعوت ہے, لیکن میں آپ یہ بھی نیکی کی دعوت ہی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے جذبات آپ سے شیئر کر رہا ہوں, لیکن کچھ چینج لانا چاہتے ہیں, کچھ چینج لانا چاہتے ہیں. گھر کے بڑے بھورے سوچیں یار, کچھ چینج لائیے. نیک لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کیجئے, نیک لڑکے ڈھونڈنا شروع کیجئے, چینج آ جائے گا. نہ رکھے بے نمازی پر ہاتھ نہ, مت رکھیے فاسق و فاجر پر ہاتھ نہ, مت رکھیے نا اس طرح کی چیزوں. کتابوں میں, میں کو اپنی طرف سے تھوڑی کو کہہ رہا ہوں باتیں, کتابوں میں یہ باتیں ساری لکھی ہوئی ہیں, حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق سے کیا اس نے قطع رحمی کی, حدیث پاک ہے. تو نکاح کرنے, بیٹی کے بھی کرنے, بیٹے کے بھی کرنے, اور وقت پر کرنے, جلد کرنے, مطلب جیسے وقت آ جائے کر دینے, اچھا رشتہ آ جائے کر دینا ہے. ساری وضاحت میں شروع میں کر چکا. تو ہم کب اس سمت آئیں گے؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے چینل کے ناظرین کے ساتھ. ذرا اب سوالات ہم لیتے ہی رہیں گے, ہمارے پاس سوالات آڈیو ویڈیو سب آئے ہوئے ہیں. ادروائز پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر. اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے. جہاں تک آپ جو ہماری اس وقت تک کی گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ ہونے کا انداز کیا ہو, اور رشتہ دیکھتے ہوئے دولہا یا دلہن کی کرائٹیریا پر ہم کلام کر رہے ہیں. رائشہ معاشرے کا ایک اور عکس جس پر ابھی آپ کے مکالمے کے ابھی کلام کے آخر میں آپ نے 2-3 جملے ارشاد فرمائے, وقت پر شادی ہونا, تاخیر کے ساتھ نکاح اور تاخیر کے ساتھ رشتے نہ ہونے کے سبب جو معاشرے میں خرابی آ رہی ہے, جس کا پھر آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ حالات کیسے بدلتے چلے جا رہے ہیں. بھائی صاحب بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے رشتے نہیں ہو پاتے. جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا چینج آنا چاہیے, تو چینج کا بھی نعرہ لگتا تو ہے اپنی جگہ پر, اور ہوتا کیا ہے کہ جب مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا, کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے, تو میں بولتا ہوں یار واقعی کوئی شریف آدمی ہو, کوئی یہ ہو, کوئی وہ ہو, کوئی وہ ہو. مگر جب میں بیٹے کا رشتہ دیکھنے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو پھر میرا انداز بدل جاتا ہے. چینج آئے گا حاجی صاحب اسی وقت, اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے, رہنمائی فرمائیے گا, کہ جب میں اپنی بیٹی کے لیے نیک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں تو وہیں اپنے بیٹے کے لیے بھی نیک رشتہ ہی ڈھونڈوں. جہاں میں اپنی بیٹی کے لیے ستھرا سادہ نیک رشتہ تلاشنے کی ترکیب بناتا ہوں تو پھر اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی ترکیب اختیار کروں. جس طرح میں یہ تقاضا رکھتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح ایسے کے ساتھ ہو یا ایسے خاندان میں ہو کہ جو جہیز کے معاملے میں, مہنگائی کے معاملے میں, اخراجات کے معاملے میں میرے ساتھ معاونت اختیار کرے, تو بالکل اسی انداز سے جب بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں بھی بیٹیوں میں جا کے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا, وہاں پہ جو جا کے اس بات کو دیکھوں, میں خود اپنا منہ تو پھاڑ کے رکھوں اور اپنی بیٹی کے متعلق بولوں جناب والا میرے ساتھ کوئی بات نہ ہو. تو جہاں تک چینج کی بات آئے گی تو اپنی رینج کو بھی سیٹ کرے بندہ, کہ کم از کم اس بات کو اختیار کرے کہ چینج کا تعلق فقط لینے ہی سے نہیں ہے, چینج کا تعلق دینے سے بھی ہے. جہاں سادگی کی بات بہو کے لیے اختیار کی جا رہی ہے وہاں بیٹی کو بھی سادہ کرنے کا ذہن بنانا پڑے گا. جہاں آپ بیٹے کے لیے ستھری بیوی کی تلاش جاری رکھتے ہیں وہاں بیٹی کے لیے بھی آپ کو ستھرا شوہر تلاشنے کی ترکیب بنانی ہوگی. اب اس کا تعلق نیکی و تقوی کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کے اعتبار سے بھی ہو. اسی طرح معاشرے کا ایک اور جو زبردست پہلو ہے کہ ہمارے ہاں نکاح دیر سے ہوتے ہیں, بیٹیاں گھروں پر بیٹھی رہتی ہیں, حالات نگفتہ بے ہوتے چلے جا رہے ہیں. سفید پوش حاجی صاحب اپنی بچیوں کی رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. خود ساختہ ایک کرائٹیریا انہوں نے ڈیولپ کر رکھا ہوتا ہے, ایک معیار ڈیولپ کر رکھا ہوتا ہے کہ اس معیار سے نیچے نہیں اترنا. تو پھر وہ بیٹیاں ان کے بال سفید ہو جاتی ہیں بیچاریوں کے, وہ گھروں پر بیٹھی رہ جاتی ہیں. رشتے پہلے آ نہیں رہے تھے, یا جو 2-4 رشتے جو مناسب آ رہے تھے وہ ہمارا وہ کالر کا کف نہیں جا رہا تھا, ہم اس وقت رشتے نہیں کر رہے تھے. اور اب ان بچیوں کے جب وہ سفید بال آنا شروع ہو گئے تو اب تو رشتے ہی آنا ختم ہو گئے. یہ بھی حصہ معاشرے کا ایک ایسا مطلب کہ رخ ہے کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لاکھ بیٹیاں اپنی جگہ پر بیٹھی ہیں. اس طرح یہ سب لفظ غربت کو استعمال کر کے غریبوں کی بیٹیاں
اور غریبوں کی بیٹیاں لینے کا مزاج بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر صاحب یہ مدنی مکالمے کی تیاری کرتے ہوئے یہ تحقیق سامنے آئی، میں چاہوں گا کہ اس موقع پر شیئر کروں۔ وہ یہ تھا کہ اس وقت کے حالات یہ ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح مسنون ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، اور کچھ وجوہات کی وجہ سے اس نکاح کو اختیار نہ کرنے کے جو معاشرے پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کی ذکر کیا گیا کہ جہیز کی وجہ سے نکاح کی ترکیب نہیں باندھ پاتی، یا بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، یا ہمارے کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے، ہمارے خاندان کے مطابق نہیں ہوتے، ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہوتے، ہماری کیلیبر کے مطابق لوگ نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے رشتے قطع کر دی جاتے ہیں۔ یہ تو حاجی صاحب دامت برکاتہم علیہ نے ایک منفرد پہلو عطا فرمایا نا کہ ہم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر رشتے کریں، مگر سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر نیکی اور تقوی تو 100 کروڑ مرحبا، ایک کامن بات بھی اگر لے لیجیے نا، کامن بات کہ آج ہماری بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہو پا رہے، اور نہ جانے کتنی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں اپنے بالوں میں چاندی لیے بیٹھی ہوئی ہیں، پریشان نظر ہیں، حیا کے مارے کہہ نہیں پا رہی ہیں، والدین کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا ہے، مگر وقت ہے کہ بیتتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنے آنسو بھی خشک کیے بیٹھی ہیں، اپنے جذبات بھی دبائے بیٹھی ہیں، اور کسی کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی ہیں۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ جہیز کی رسم شاید ہم نے برِ صغیر میں جہاں کے رسوم و رواج کے مطابق اپنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں نئے اعداد و شمار کے مطابق 54% آبادی صنف نازک پر مشتمل ہے، 54% آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان طبقے میں ایک بہت بڑا رجحان گزشتہ 20 سالوں کے دوران تیزی سے بڑھا ہے، اور وہ یہ کہ 18 سال سے زائد عمر کے نوجوان لڑکے روزگار اور بہتر مستقبل کی تلاش میں وطن چھوڑ کر دوسرے ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ یورپ، امریکہ، انگلینڈ، مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا میں جہاں کہیں ان کا من کرتا ہے چلے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ان قانونی اور غیر قانونی طریقوں سے اپنے آپ کو وہیں بسانے کی ترکیب بناتے ہیں۔ اس طرح کی نہ جانے کتنے خاندان ہیں جن کے مرد باہر ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا پہلو وہ کہتے ہیں کہ اس حالت کی وجہ سے ایک چھپی ہوئی داستان کہ جو شاید آگے چل کر بہت بھیانک روپ اختیار کر لے گی، وہ یہ ہے کہ وطن عزیز میں ایسی بچیوں کی تعداد گزشتہ 20 سالوں کے دوران انتہائی تیزی سے بڑھی ہے، جو غربت، نامناسب رشتوں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کے مقدس رشتے میں نہ بن سکیں۔ اس وجہ سے معاشرے میں کس عدم توازن نے جنم لیا ہے، اس کا اندازہ کوئی بھی ذی شعور انسان بڑی آسانی سے لگا سکتا ہے۔ اس طرف میں عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ نے ایک مختلف پہلو کی طرف غور کیا، رشتے سے تھوڑا ہم باہر آ گئے، لیکن متعلق یہ بھی عنوان رشتے سے کرتا ہے، متعلق ہے یہ۔ اس میں 2-3 پہلے تو روایتیں عرض کر دوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری رہنمائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے چند ایک ارشاد پہلے سن لیں کہ ایک حدیث سنیے، شعب الایمان کی حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے آداب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے، اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلا گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ کنز العمال کی حدیث ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کف مل جائے، کف کی میں وضاحت کچھ کر چکا، مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو، خاندان، پیشہ، جو کاروبار کام کاج وغیرہ کر رہا ہے وہ، اس کی اسلام، اس کی دینداری، اس کا حسب نسب، جو بھی اس کے معاملہ جو دیکھنے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیے، اور 6 چیزیں عموماً آتی ہیں: نسب، اسلام، پیشہ، حریت، آزادی، دیانت اور مال، کہ وہ نان نفقہ وغیرہ سب اس میں آ جائے گا۔ تو حدیث میں آیا کہ جب تمہیں کف مل جائے تو تمہیں اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو، اور بچیوں کے معاملے میں ٹال مٹول یعنی آج کل مت کرو۔ پھر وہ روایت جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کی، یعنی یہاں تک حدیث پاک میں کہ نکاح کرنا عورت کو کنیز بنانا ہے، لہٰذا غور کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو کہاں بیا رہا ہے۔ یہ روایتیں اپنے پیش نظر رکھیے کہ یہ جو ٹال مٹول کر کر اپنی بچیوں کو بوڑھی کر دیتے ہیں، یہ غور کریں، اور وہ اسلامی بہنیں بھی غور کریں جو نکاح آ رہا ہوتا ہے، مگر لڑکیاں بھی آج کل
عجیب و غریب مزاج کی مالک ہو چکی ہیں. نہیں ابھی تو ایجوکیشن لینی ہے, ابھی تو ماسٹرز کرنا ہے, ابھی تو یہ کرنا ہے, ابھی تو وہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو فلاں کیا ہے. عمر ہو گئی تھی مگر بس وہ ابھی نخرے نہیں جا رہے. کل کو رشتے آنے بند ہو جائیں گے تو پھر نخرے بھی جواب دینا شروع کر دیں گے. لہذا جب رشتہ آئے, کف مل جائے, معقول رشتہ آ گیا, ماں باپ کو چاہیے کہ ہاں کر دیں, لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی ترکیب بنا لیں, ورنہ اللہ نہ کرے گناہوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے. پھر اس طرح کے مزاج رکھنے والی لڑکیاں یہ بڑی بھیانک ماحول اور بھیانک صورتوں کا شکار ہوتی ہیں. ابھی ان کو آزادی اچھی لگتی ہے مگر یہ آزادی جس منزل پہ لا کر ان کو کھڑا کرتی ہے نا, وہاں پر یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی. اس لیے میری اسلامی بہنوں, میں تمہارا بھائی ہوں, تو میں سمجھا رہا ہوں, مان جاؤ, اور ایسا کوئی کام مت کرو جس سے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کل شرمندگی اٹھانی پڑے. اسلام نے چادر اور چار دیواری دی ہے, اس کو غنیمت جانو اور اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے دن گزارو اور اپنی پارسائی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو. غیر محرم سے یوں بھاگو جیسے سانپ سے بھاگا جاتا ہے. دوسری بات جہیز, اور یہ اس پر سرکار کی ایک حدیث سناتا ہوں میں, ایک حدیث سناتا ہوں, اور میرا اپنا گمان ہے یہ حدیث اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی یہ دکھ ختم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. میں وہ حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں. یہ بھی شعب الایمان اور بہقی کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس سے بوجھ کم ہو. اتنی سی روایت ہے, اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نہایت جامع کلام ہے جس میں بوجھ کم ہو. آگے مفتی صاحب وضاحت کرتے ہیں جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے. ماشاءاللہ. بوجھ کم ہو میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے, مہر بھی معمولی ہو جو ایک نارمل ہوتا ہے, بھاری نہ ہو, کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے, یعنی بیٹی کا شادی کرنے میں باپ مقروض نہ ہو, بیٹی کی شادی کرنے میں باپ مقروض نہ ہو, یہاں تک کہ لڑکا اپنی شادی کرنے میں مقروض نہ ہو جائے. یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اپنی شادی کرنے میں مقروض ہو جاتا ہے, پھر بعد میں وہ ایسی بیچاری کی ٹینشن والی زندگی گزرتی ہے. یا بیٹی کی شادی کرنے میں عموماً فی زمانہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد باپ کی ہوگی جو بیٹی کی شادی کرنے میں مقروض ہو جاتی ہوگی. یہ جن ممالک میں غربت کے ریشو زیادہ اور جہیز کی نحوست زیادہ ہے, دونوں کہ منہ پھاڑ کر جہیز مانگتے ہیں, اور ان میں بعض صورتیں رشوت کی ہیں, کئی صورتیں رشوت اور حرام کی یہ صورتیں ہیں, یہ مانگتے ہیں. اس پر میں اپنا پورا مدنی مکالمہ ہم کر چکے ہیں اس موضوع کے اوپر. اور وہ مقروض پر مقروض, پھر مقروض صرف نکاح کرتے وقت نہیں ہے. بیٹی کا پہلا بیٹا ہوا, خرچہ لڑکی کے ماں باپ کے اوپر, یہاں تک اس سے پہلے کی 4 رسمیں لڑکی کے ماں باپ کے اوپر, حج کو گئے لڑکی کے ماں باپ کے اوپر, یہ ہو گیا لڑکی کے ماں, اور معاف کر دو لڑکی کے ماں باپ کو. یار آپ نے بیٹی لے لی, اب چھوڑ دو ان کا پیچھا یار, کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے یار, ان کے مطلب کہ بال کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی. وہ لڑکی کیا بیچاری, اس نے مطلب لڑکی کیا دے دی, گویا کہ اس نے مطلب کہ اپنی زندگی لکھوا کر دے دی کہ جب آپ چاہیں آدھی رات کو صبح آپ کو دل کرے ہمیں فون کر کے ہم سے تقاضا کر لیجیے, ہم نے چونکہ لڑکی دے دی ہے ہمارے ہاتھ پہ ہم نے کاٹ دیا. معاف کر دو لڑکی والوں کو یار, چھوڑ دیں. اب آپ کو لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی ہے, آپ خوددار بنو نا, لڑکی لے لی اب خوددار بنے نا. کیا ضرورت ہے کہ مطلب سسرال سے لڑکے کو کہ وہ یہ بھی آوے نہ وہ بھی آوے, نہ کپڑا بھی آوے, نہ گھڑی بھی آوے, نہ ماں کے لیے سوٹی آوے تو بہن کے لیے سوٹی آوے تو باپ کے لیے مطلب کہ یہ چیز آ جاوے. اور ان لڑکے کی ماں اور بہنوں کو, ان کو بھائیوں کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ بھائی کے سسرال کا مال پر نظر رکھنے کی کیا پڑی ہوئی ہے یار. معاف کر دو یار, پلیز معاف کر دیجیے, چھوڑ دیجیے. یہی لڑکی والے بھی بعض اوقات حد سے تجاوز کرتے ہیں, لڑکی والے بھی بعض اوقات کم نہیں ہوتے, لڑکے کو بھی ناک میں دم و دم میں ناک کر دیتے ہیں, اور یہ کف کے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے کہ بھی لڑکے کو ہار دلاتے اور پھر لڑکا کا کیا کر جاتا ہے.
اور لڑکی بھی سیٹ نہیں رہتی کہ وہ اتنے نیچے شادی کر دی ہوتی ہے کہ وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے لڑکی کو بھی. لڑکی کی موج لگی ہوتی ہے ماں باپ کے گھر پہ, اب لڑکا نہیں ہے اس کی پوزیشن, اب لڑکی وہاں ڈیمانڈ پر ڈیمانڈ مار رہی ہوتی ہے, سینڈل دلا دو, جوتے دلا دو, چپل دلا دو, گلابی شلوار ہے تو گلابی چپل چاہیے. اب کدھر سے لائے گا گلابی چپل؟ یار بند کر دیا کمپنی والے نے, کدھر سے کپڑے والا گلابی بنا رہا چپل والا نہیں بنا رہا, کہاں سے لائے گا؟ یہ نہیں مانتے. پھر گلابی چپل لے لیے تو پھر گلابی چوڑیاں چاہیے, تو گلابی فلاں چاہیے, تو گلابی یہ چاہیے, تو سب گلابی چاہیے, سارا گلابی چاہیے. کس کو دکھانا ہے گلابی؟ شور کو دکھانا ہے. شور کی تو پوزیشن نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, تو شور کے علاوہ کسی اور کے لیے زینت کرنے کی منع ہے. آپ سوچو تو صحیح نا کیا کر رہی ہو. کیوں بیچارے شور کے اوپر اپنی خواہشات کا اور اپنی فرمائشوں کا بوجھ ڈال کر اس بیچارے کو آپ مطلب کہ وہ خون کے آنسو رولا رہی ہو. یہی بیٹیاں سوچیں, خالی باپ کو پریشر میں لینا. ایسی بیٹیوں کے واقعات مجھے پتہ ہیں کہ باپ خون پسینہ جلا کر بیٹیوں کے لیے وہ کرتا, لیکن وہی رشتے آتے تھے اور ڈیمانڈ الٹی سیدھی کرتے تھے. باپ مجبور, باپ کیا کہے گا؟ بیٹیاں باپ کو کہتی ہیں کہ کیا آج تک تم نے ہمارے لیے کچھ بچایا ہوتا تو آج ہمارے رشتے بھی ہو جاتے نا. وہ باپ کیا بیتتی ہوگی یار, کہ ایک تو جوان بیٹیوں کو دیکھ کر کس باپ کا دل خوش ہوتا ہوگا. تو بیٹیوں کو چاہیے کہ باپ سے فرمائشیں نہیں کریں, اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے فرمائشیں نہ کریں. جو عرف و ضرورت کی چیزیں باپ اپنی بیٹیوں کو, شوہر اپنی بیوی کو دے رہا ہے, جو گھر اس طرح چل رہا ہے چلنے دے. آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہوگا, آپ کی موج لگ جائے گی, آپ کو مزے لگ جائیں گے. یہ 4 گھر کی ضرورتیں, یہ جو فیشن کے نام پر اور یہ سہولت کے نام پر چیزوں کو اگر ہم بند کر دینا, اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ضرورتیں پوری ہوں گی کہ آپ کی زندگی مدینہ ہو جائے گی. آپ ورنہ یہ ڈیمانڈ کر کے آپ کی زندگی مدینہ نہیں ہو رہی ہے. گھر میں نہ خوشگوار, اچھے کپڑے پہن کر سکون نہیں ملے تو وہ کپڑے کیا کرنے یار. تو یہ مفتی صاحب کا یہ ارشاد کہ کوئی جانی مقروض نہ ہو جائے, پھر کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو, اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے, وہ نکاح بڑائی بابرکت ہے. ایسی شادی خانہ آبادی ہے. آج ہم حرام رسموں اور بے خدا رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ ہے بربادی بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مفتی صاحب نے شرح مشکات میرات کے اندر یہ حدیث نقل کی. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. اللہ جس کا نکاح ہو وہ برکت معاشرہ سب پیسہ بچے, سب کو اچھا لگتا ہے, اس کے باوجود عمل نہیں. معاشرہ مت یہ, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ادھر رشتے نکاح اس پر کر رہے ہیں, مگر اب یہ کرے گا کون یار؟ اب یہ کہ بس میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں, آپ بھی نیت کریں, آپ بھی نیت کریں, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم مطلب کہ کوئی تو, میں یہ نہیں کہتا کہ پہلی اینٹ رکھی جائے. اینٹیں رکھنے انہوں نے رکھی, ان اینٹ رکھنے والوں میں میرے امیر السنت بھی شامل ہیں الحمدللہ. انہوں نے اینٹ نہیں رہی, انہوں نے پوری دیوار بنائی ہے. 2 بیٹوں کی شادی کی, ایک بیٹی کی شادی کی ہے, اور مدینہ ترکیب کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک عام آدمی کے لیے ساری چیزیں کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن مشہور آدمی کے لیے ساری چیزیں کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جس طرح عورتوں کی تقریبات, عورتوں کے میل ملاپ, لینے دینے کے معاملات, ان تمام چیزوں کو جو امیر علیہ سنت نے لیا نا, یہ مثالی تھا. بیٹی کی شادی کے بعد بیٹے کی شادی, بیٹی کی شادی میں تو جہیز نقل کی ہے خاتون جنت کے جہیز کی, امیر علیہ سنت نے نقل کر کے دی ہے. وہی مشکیزہ اور وہ چکی آٹا پیسنے کی اور چند ایک چیزیں جو تھیں وہ دیں نقل کہ چلو اس ادا کو ادا کر لیں. تو کیونکہ وہ سنتوں کے داعی ہے نا امیر علیہ سنت, اس لیے تو وہ امیر علیہ سنت ہے نا. سنتوں کا داعی امیر سنت نہیں ہوگا تو کوئی کون ہوگا؟ تو یہ بات ہے. تو اس طرح اگر یہ حدیث پر ہم عمل کریں نکاح والی کہ یہ کم بوجھ والے ہیں, تو کیا مدینہ نہ ہو جائے؟ ماشاءاللہ. یہ حدیث پاک پر عمل کرو یار کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. یہ اب لڑکی والے بھی ذہن بنا, اگر بالفرض آپ کی بات چیت چلی ہوئی ہے, کوئی ایسا یار کچھ تو کرو یار, ہاتھوں ہاتھ والا ہوتا ہے نا, آپ کی بات چلی ہوئی ہے. ایسے میرے ناظرین بالفرض مدنی چینل پر ہیں جن کی لڑکی کی بات چلی ہوئی ہے, جن کے لڑکے کی بات چلی ہوئی ہے, اور بوجھ کم نہیں ہے, بہت زیادہ بوجھ ہے.
کیا اچھا ہوگا یار آپ ابھی ایک دوسرے کو فون کرو, سنا مدنی چینل پر اپنے یار یہ خلاص, لڑکی والا تو بولنے ذرا خلاص, تو وہ بولے گا ٹھیک ہے شادی نکاح خلاص, بات خلاص نہیں, وہ منع کر دے گا نا کہ نہیں ہے, جب تم کو مدنی چینل والوں کے پیچھے چلنا ہے تو پھر ہمارا کیا ہے, ہم کو تو پیسہ چاہیے, ہم کو تو گھر چاہیے, وہ بھی کارنر کا پلاٹ چاہیے, ویسٹ اوپن چاہیے, اتنی منزل پہ چاہیے کہ ہوا آتی ہو بھلے اذان آوے کہ نہ آوے معاذ اللہ, ٹھیک ہے, ہم کو تو یوں چاہیے. اس میں بھی بن جانے کے بعد پھر لڑکے والے جا کر دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں نے رنگ صحیح کرایا, رنگ کے مطابق پردے صحیح لگائیں, پردہ جس رنگ کا لگا اس کے رنگ کے صوفے بنائیں, اچھا جس رنگ کا صوفہ اس رنگ کا کارپیٹ بچھایا ہوا ہے, ایک میچنگ غلط ہو گئی, تمہارے کیا کرنا تھا یار, آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں, اور وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا باپ کرتے کرتے, ماں کرتے کرتے, لیکن لڑکے کی تمنائیں, لڑکے کے گھر والوں کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی. لڑکی والے بھی بعضوں کا, میں صحیح عرض کر رہا ہوں, میں یہ معلومات کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ لڑکی والے بھی دینے میں اور اس طرح کے معاملات میں پیچھے نہیں ہٹتے بعض اوقات. بس وہ معاشرے کو دیکھ کر چلیں. ہم اب ٹھیک ہے آپ خود اپنے پیسے سے کرتے ہیں, جو جائز ہے اگر وہ بھی اپنے پیسے سے کرتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کے اس عمل سے آپ کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے یا مثبت. اگر مالدار آدمی بھی سادگی سے شادی کرتا ہے تو اس کو کون بولے گا یار, یہ ہو نہیں سکتا. ہم اپنے رشتے اور شادیاں ان سب کو اس جو ابھی تک جو مدنی مکالمہ ہوا کہ ہم اس کو اس طرح لا نہیں سکتے کہ ہمارے رشتے نیکی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہوں, زہد و تقوی اور دینداری کی بنیاد پر ہوں. نیز ہمارے شادی کے معاملات میں جو لین دین کے معاملات ہیں وہ شرعی ہو جائیں, ہلکے پھلکے ہو جائیں, دونوں طرف سے کوئی مقروض نہ ہو, دونوں طرف سے خوشیاں ہوں, باندھے یہ ڈیمانڈ اور تمام چیزیں, یہ ہو نہیں سکتا ہمارے یہاں. مطلب میں جو کہہ رہا ہوں غالباً ہو سکتا ہے کہ میں لاکھوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہوں, سوچ سب رہے ہوتے جیسے آپ نے فرمایا, مگر کرے کون. کرنے کے لیے خود آپ کو از خود اسٹینڈ لینا ہوگا. یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سوالہ سونا دیجیے. میرا نام محمد راشد سعید ہے. رشتے کے حوالے سے میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر جہاں اتنی پریشانیاں ہیں وہاں والدین کو ایک یہ بھی پریشانی ہے کہ ہم اپنی اولاد کا رشتہ کس طرح سے کریں. اور ان تمام مسئلوں میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو کہ لڑکی والوں کے والدین کے حوالے سے. اب لڑکے والے جو ہیں وہ تو پہل نہیں کرتے, لیکن لڑکی والوں کے لیے جہیز کے حوالے سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, رشتہ لینے کے حوالے سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ان معاملات کے اندر کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے رشتہ مانگنا چاہیے, کس طرح سے نہیں مانگنا چاہیے, پھر رشتہ مانگنے کے آداب کیا ہونے چاہیے لڑکی والوں کے لیے, لڑکے والوں کے لیے. تو میں حضرت سے یہ گزارش کروں گا کہ میری براہ کرم رہنمائی فرمائیں. مفتی صاحب نے شرح مشکات میں ایک یہ عبارت لکھی ہے کہ سنت یہ ہے کہ لڑکے والے پیغام دیں, لڑکی والوں کو اگرچہ اس کے عکس یعنی اس کے الٹے کی اجازت ہے, جائز ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ انسب یہی ہے, زیادہ بہتر یہی ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو پیغام دیں. اور ہمارے یہاں عموماً یہی انداز اور یہی طریقہ کار رائج ہوتا ہے کہ لڑکے والے ہی لڑکی والوں کو عموماً پیغام دیا کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا انداز ہے. اور بقیہ یہ کہ آداب کیا ہونے چاہیے, اصل میں یہ ہر خاندان کے ایک الگ الگ انداز ہوتے ہیں. جو مہذب سے مہذب, جس میں دل آزاری نہ ہو اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوں, بے پردگی نہ ہو, اس طرح کا انداز اگر اختیار کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے نا. جامع بات یہی کی جائے گی کیونکہ پھر اس پہ تفصیل بہت ہے اور ہر خاندان کا ایک اپنا طریقہ کار اور انداز الگ الگ ہوتا ہے. شرعی اصل میں موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, بہن کی شادی کرنی ہے, بھائی کی شادی کرنی ہے, شادی کرنی ہے. اب یہ تو طے ہوتا ہے نا پہلی فرصت میں کب شادی کرنی ہے.
اب شادی کرنی ہے تو آپ نے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے یا لڑکا ڈھونڈنے کے لیے 4 آدمی میں بات کرتے ہیں، 2 آدمی میں بات کرتے ہیں، آپ نے بات کی. میں ہر عنوان پر آپ کو عرض کرتا ہوں، اس عنوان پر بھی عرض کرتا ہوں کہ اب شادی جس کی کرنی ہے اور جس نے کرنی ہے وہ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے مفتی اور عالم سے رابطہ کر لیں، اس کی شرعی رہنمائی لے لیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کیا کیا شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں. بیٹی کا باپ پوچھ لے مفتی صاحب کے پاس جا کر، دارالفتہ اہل سنت چلے جائیے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے کیا کیا شرعی تقاضے پورے کرنے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو شرعی تقاضے پورے کروا دیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس کی VCD نکلے جو بھی ہم مدنی مکالمہ کر رہے ہیں تو یہ مدنی مکالمے کی VCD سناؤ دکھا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم صرف یہی نہیں بلکہ ہر وہ کام جو ہمارے غیر شرعی معاملات میں بھی اکثر ہوتے ہیں اس کی بھی الحمدللہ آج ہم نے کوشش کی نشاندہی کرنے کی، دعوتوں میں، شادی میں، بیاہ میں، تقریبات کے نام پر، جہیز کے نام پر، لینے دینے کے نام پر، اور کیا کیسی لڑکی ہونی چاہیے، کیسا لڑکا ہونا چاہیے، اس کے متعلق بھی چند مدنی پھول عرض کیے ہیں. لڑکی کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے جو اسلامی بھائی جو شادی کرنے چلے ہیں وہ ذرا سن لیں، ان کے لیے بڑی کام کی بات کر رہا ہوں میں. اور اسلامی بہنیں بھی سن لیں جن کی شادیاں ہوں گی کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے. اب حدیث پاک سنیے، مومن اللہ سے خوف کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت نہ پائی مومن نے. یعنی اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد جو بہت بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے. اب نیک بیوی کون ہے؟ اس کی نیک بیوی کے مدنی پھول لکھے گئے حدیث میں. نیک بیوی کون؟ اگر اس بیوی کو حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، اسے دیکھے تو اس کو پسند آئے، اگر اس پہ قسم کھا لے تو اس کی قسم پوری کرے، اور اگر اس سے غائب ہو شوہر تو اپنی ذات اور خاوند کے مال میں خیر خواہی کرے. یہ نیک بیوی کے اوصاف لکھے، اور ہر وصف کے ساتھ مفتی صاحب کی شرح اور وضاحت موجود ہے جس کا میں ابھی وقت نہیں پاتا. سوال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرے کو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کو اپنی پسند کی شادی پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہیے یا والدین کی پسند سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پسند کی شادی کریں، اس شادی میں نافرمانی ماں باپ کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرم حسین اتاری باب المدینہ کراچی گلستان جوہر سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ ماں باپ کی پسند سے نہیں بلکہ اپنی پسند سے رشتہ کرتے ہیں، یعنی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں. اس حوالے سے نگران شورا ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ابھی میں یہ تینوں کے پہلے جواب دے دوں. اگر پسند کی شادی کا کوئی دوسرا سوال ہے تو چلوا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے، اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں اور ماں باپ نہ مانتے ہوں تو کورٹ میں جا کر شادی کر سکتے ہیں؟ اس پر اس کا مطلب زور زیادہ ہے، سوال اس کے زیادہ آ رہے ہیں. قوم دوسری طرف سوچ رہی ہے، مجبور ہو گئی ہے سوچنے پر. چلتے ہیں انشاءاللہ، کوئی اور ہو تو کر دیں سوال اس کا. ختم پسند کی شادی. یہاں تک کہ آپ آخری سوال میں کورٹ تک پہنچ گئے. آپ دیکھیں، پسند کی شادی میں سب سے جو مجھے بنیادی چیز نظر آ رہی ہے، آدمی پڑھتا ہے عشق مجازی میں، یا پسند کرتا کیسے، تو یہ ایک سوال ہے کہ اس کو کیسے پسند آئی ہے اور پھر کس حد تک پسند آئی اور پسند میں یہ کہاں تک چلا گیا ہے. یہ سارے کوسچن مارک ہیں اور اس پر یہ پورا عشق مجازی کا پورا باب ہے جس کو پڑھ لینا چاہیے. پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں. اب دوسری سمت آئیں کہ ماں باپ. دیکھیے، میں اپنے سلسلے کے آغاز ہی میں عرض کر چکا کہ شادی جو ہے نا، شادی یہ نہ سمجھے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں کہ ہم دونوں ہی کا کام ہیں. یعنی کسی لڑکی کو اگر اس کے خاندان والے قبول نہیں کرے، وہ لڑکی رہے گی کیسے؟ جب ایک لڑکا خاندان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، ولی کے جو گھر کے سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے لیے قابل قبول ہے، بیچارے رہیں گے کیسے؟ لڑکی والے اور لڑکے والے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کا کیا ہوا عمل
ان کے ماں باپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے والدین کا نام بدنام ہو، یا آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے کل آپ کی بہن کے رشتے میں رکاوٹ آ جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. لہذا میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ یہ کورٹ وغیرہ کے میٹر کے بجائے بلکہ امیر سنت ہے تو کورٹ پر تو باقاعدہ پورا وہ جواب مرتب فرمایا، میں وہ نکال ہی کرنا سنا دوں. اور میں اس کو تھوڑا سا اس کا آخر میں وضاحت کرتا ہوں میں اس کی کہ کورٹ میں جا کر شادی کرنے والوں سے ماں باپ کی سخت دل آزاری ہوتی ہے، اہل خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ جاتا اور دیگر بھائی بہنوں کی شادیوں میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. نیز ایسا کرنے سے اکثر غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں، بدگمانیوں، دل آزاریوں وغیرہ وغیرہ گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. لہذا ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. ساتھ ہی امیل سنت کے شاید بعض مدنی مذاکروں میں یہ خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، تصدیق یا تردید کر دیجئے گا شاہد بھائی، کہ اگر واقعی ایسا کوئی کام ہو گیا ہے کہ پیج لڑ گیا ہے اور والدین کو لگتا ہے کہ یہاں شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کفر مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی، تو پھر وہ بھی دل بڑا کر لیا کریں. یہی اس طرح کی باپا نے کچھ مشورہ دیا ہے نا والدین کو، دل بڑا کر لیا کرے. پھر کالے کالے ضد بیس کر کے وہ آگے پیچھے کر دینا، پھر اللہ نہ کرے وہ بھاگ گئے، یہ کر کے وہ گئے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اس سے مطلب کہ ماں باپ کی دعائیں لے بغیر گھر آباد کیسے ہوگا؟ تو ماں باپ کی دعائیں لیں، اور اگر ماں باپ ہی آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ رشتہ کرتے ہیں تو یہ تو خاندان کو آپس میں دیکھنا تو پڑے گا نا. یہ ایک اسلام کا ایک انداز ہے. کف ایک اسلام کی ایک دی ہوئی ایک اصطلاح ہے کہ یہ خاندان اور رشتے وغیرہ دیکھے جاتے ہیں کہ ہم برادری وغیرہ میں چلیں کہ نہیں چلیں گے، اور یہ درست ہے، یہ ہونا چاہیے. اس میں اعتدال رکھنا چاہیے، اس میں افراط و تفریط دونوں سے بچنا چاہیے کہ نہ حد سے زیادہ بڑھے، نہ ایسا چلا جائے کہ پھر وہ نبھانا مشکل ہو جائے. واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور میرا نام علی محمد ہے. کچھ مجھے اس طرح کا سوال کرنا ہے کہ وٹا سٹا کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے. بات یہ ہوتی ہے کہ وٹا سٹا کی شادی ہونے کے بعد پھر بعد میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو کیا وٹا سٹا کی شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس میں کچھ بتا دیجیے. یہ وٹا سٹا وہ بھائی بہن جو وہ ایک کا بھائی دوسرے ایک کا بھائی اس کی بہن، جائز تو ہے نا، شرعی طور پر کوئی قواعد نہیں، مگر اس میں وہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی بہن کو چھوڑتا، بولتا ہے میں تیری بہن کو چھوڑ دوں گا. اب لازمی ہے کہ تم دو گے تو پھر دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے. معاشرتی طور پر یہ شرط رکھتے ہیں. مطلب نہیں ایسا ہوتا ہے جس طرح مطلب کہ کسی کی بہن کا کسی کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور ان کی بہن کا ان کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا، فار ایگزامپل کہ کسی بھی وجہ سے اس ایک رشتے کی ترکیب مناسب نہ کی، ان کی آپس میں نہ بنی، تو اس کا اثر اس فیملی پر پڑ رہا ہے. اور ہر انداز سے یہ اپنی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، مناسب ہے ماشاءاللہ، بیٹی وہاں خوش ہے، داماد بھی خوش ہے، مگر چونکہ وہاں پر بہو کے ساتھ اچھی ترکیب نہیں بننے کسی بھی وجہ سے، مختلف حوالوں کی وجہ سے، اب اس کا اثر اس پر پڑ رہا ہے اور یہاں پر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں تو بھی چھوڑ، تو بھی چھوڑ، تو بھی چھوڑ. تو وہ ایک خاندان کی وجہ سے دونوں خاندان جو ہے وہ دونوں فیملیز جو ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. یہ ایک رجحان چل رہا ہے. کی تو اجازت نہیں ملے گی نا شاہد بھائی. شرعی طور پر تو یہ جائز ہے، لیکن کیونکہ فی زمانہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اگر ایک فیملی کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو یہ دوسری فیملی کے بارے میں یہ کہنا کہ تم اسے چھوڑو تو یہ تو ناجائز ہے. تو اس طرح اس کی شرعی طور پر تو اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ جو کیا جاتا ہے یہ شرعاً تو درست ہے، لیکن پھر ایک دوسرے کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی شریعت نے جو ہے وہ قواعد و ضوابط تو بنائے ہیں نا. اس کو جو کہتے ہیں وٹا سٹا کی شادی تو شرعاً درست ہے، مگر اس کے نتیجے میں جو پھر یہ کرپشن ہو جاتی ہے اور ایک خاندان سے دو خاندانوں کی طرف جو ایک کیفیت بن جاتی ہے، یہ درست نہیں، یہ حقوق کی پامالی درست نہیں. ہاں یہ وضاحت ضروری ہے. کیونکہ احادیث مبارکہ میں کئی ایسے رشتے ہیں کہ جو بالکل اسی طرح ہوئے تھے. صحابہ اکرام آپس میں اس قسم کے رشتے کیا کرتے تھے. جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادی کی تھی وہ عشرہ مبشرہ ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی حضرت سعید کی بہن ان کے گھر میں تھی
اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن ان کے گھر میں تھیں. تو الحمدللہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے مثال ہیں. تو سکھانے والے تھے نا یہ لوگ. حق. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق رشتے کرنے اور رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلاۃ و سلام پڑھ لیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.